دوستو، یہ اسلام کی پہلی اور سب سے عظیم جنگ تھی جہاں 313 غریب مسلمان 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے۔ یہ جنگ صرف دو قوموں کی نہیں تھی بلکہ یہ ایمان اور کفر کا فیصلہ تھا۔ آئیے سنتے ہیں غزوہ بدر کی مکمل داستان۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں ہونے لگیں۔ کفار نے مسلمانوں کے گھر بار اور مال ضبط کر لیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی دشمنی ان کی ختم نہ ہوئی۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قافلہ ہمارا حق ہے، ہمارا مال سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیں فتح فرمائے گا، بے فکر رہو۔ انشاءاللہ ہمیں ضرور فتح ملے گی اور ہم ضرور جنگ بدر کو جیت جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکے کی طرف جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کر لیا۔ اب یہاں سے مدینے کی روانگی ہوئی۔ 313 مسلمان نکلے۔ صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ایک اونٹ پر 3 صحابہ باری باری سوار کرتے تھے۔ اس کا مکالمہ یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ پر رہے، ہم پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ مجھے ثواب کی تم سے کم ضرورت ہے۔ جب خبر ملی کہ قریش 1000 لشکر لے کر آ رہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ انصار کے سردار تھے، کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر کھودنے کا حکم دیتے تو بھی ہم کھودتے۔ بدر کے مقام پر پانی کے کنویں تھے۔ حضرت حباب بن منظر نے رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ پانی پر قبضہ کر لیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں مشورات کی عظیم مثال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، رات کا وقت تھا، سب سو گئے لیکن نبی علیہ السلام کے حضور روتے ہوئے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہتے رہے رات تمام، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ تو کسی طرح سے مدد فرما۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ کے مقابلے میں حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ قریش کے بڑے سردار عتبیہ، شیبہ، ولید مارے گئے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان نعرے لگاتے، احدو احدو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے ہوئے نکلے۔ حضرت ایمان افروز والے واقعات یہاں پہ یہ ہوئے کہ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آج ثابت قدم رہے گا اس کے لیے جنت ہے، حضرت عمیر نے فرمایا، کیا سچ میں جنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ جو آج شہید ہوگا اس کے لیے آج جنت ہے۔ انہوں نے کہا، کھجور کھانے بیٹھ جاؤ تو جنت تک پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینک دی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کرے کہ میں شہادت یا پا کر جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار، یعنی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی جنگ کے دوران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی دی جو اللہ کے حکم سے ایک روشن تلوار بن گئی۔ وہ اس سے لڑتے ہوئے جیتے جنگ۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد مشرکان میں سے تھے اور مارے گئے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ ان کے والد مشرکان میں سے تھے اور مارے گئے۔ ابو حذیفہ کے چہرے پر افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا دل میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صرف یہ غم ہے کہ میرا والد
کفر پر مر گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر فرشتوں کی کس طریقے سے مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ الانفال میں بیان فرمایا ہے، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ سفید کپڑوں پر فرشتے دشمن کو کاٹ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، میں نے خود ایک مشرک کا سر گرتے دیکھا حالانکہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل میدان میں زخمی ہو کر گرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بیٹھے اور کہا، ابو جہل، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کر دیا۔ وہ غرور سے بولا، کیا آج بھی جنت تمہاری ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں، آج اسلام کی فتح کا دن ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ 70 مشرک مارے گئے، ابو جہل سمیت 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے۔ یہ اسلام کی پہلی اور عظیم فتح تھی۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ جنگ بدر کے دن یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ شکر ادا کرو۔ سورۃ آل عمران 123 آیت۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ دعا اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے تھے، اسلام کی فتح صرف تلوار سے نہیں، ایمان سے ہے۔ اللہ ہمیشہ مظلوم کو غالب کرتا ہے۔ دوستو، جنگ بدر کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہو تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ 313 مسلمانوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور صبر اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ اسلامی کانٹینٹ آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔